میری یہ ویڈیو خصوصی طور پر محافظ پاکستان اور حافظ قرآن محترم سید عاصم منیر صاحب کے لیے ہے، کسی اور کے لیے بالکل بھی نہیں۔ کبھی کبھی اللہ کے معجزوں سے زمین کی تہہ میں بیٹھی ہوئی چونٹی کی آواز بھی وقت کے حکمران تک پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت سلیمان کا ذکر ہے۔ میں بھی ایک بے شک چونٹی کی ہی برابر صحیح، ایک چھوٹا سا آدمی، معمولی انسان ہی صحیح، لیکن ہوں تو پاکستانی نا۔ میرے پاس بھی شناختی کارڈ ہے۔ میں اپنے سپاہ سالار سے گزارش کر سکتا ہوں، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہو سکتا ہے کہ ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ سر، آپ نے سرحد کے پار جو بیٹھا ہوا دشمن ہے اس کو تو شکست دی، جو وہ صدیوں تک یاد رکھے گا، اور آپ کا فاتح کے طور پر پاکستان اور دنیا کی تاریخ میں نام بھی امر ہو گیا۔ تاریخ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گی اپنے پاس، خاص طور پر مسلم ورلڈ۔ لیکن سر، پاکستان کے بیرون دشمن سے زیادہ طاقتور اور خطرناک دشمن پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہے کرپشن، جو کہ پاکستان کی روٹ سے لے کے شوٹ تک، باٹم سے لے کے ٹاپ تک پھیل چکی ہے۔ اور یہ کرپشن منظم، مسلسل، متواتر طریقے سے باقاعدہ طور پر ایک طرح سے لیگلائز کر کے بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ کرپٹ عناصروں کا آپس میں ایک نیکسس ہے، ایک گٹھ جوڑ ہے، ایک مافیا ہے، ایک جال ہے، جس نے پورے پاکستان کو، پورے عوام کو لپیٹا ہوا ہے۔ یہ لوگ، یہ کرپٹ عناصر مختلف روپ میں، مختلف رنگ میں، مختلف زبان سے، مختلف انداز سے جھوٹ بول کر، فریب دے کر خود کو اچھا انسان بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، اور محب وطن پاکستانی بھی کہتے ہیں، لیکن کرپشن بھی کرتے ہیں۔ ہوں گے اچھے لوگ، ایماندار بھی لوگ ہوں گے، لیکن سر، پاکستان میں کرپشن اتنی جڑیں پکڑ چکی ہے کہ اب پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ضروری ہے۔ چھنی میں سوراخ ہوں گے، اوپر سے کتنا بھی رزق ڈالیں، سر، رزق رکے گا نہیں۔ اور پاکستان جیسا ملک، جس کے خزانے ہیں، جس کے زمین میں خزانے ہیں، جس کی زمین کے اندر خزانے ہیں، جس کے پاس مین پاور، قدرت کی ہر چیز ہم نے مالا مال اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، پھر بھی سر ہم کمزور، ہم غریب۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا صرف اس کرپشن کی وجہ سے ہے۔ دیکھیے سر، یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام تھوڑی ہے کہ اس کرپشن کو ہم روک نہ سکیں، آپ روک نہ سکیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈی ہے نا سر، خالی اس ڈنڈی کو تھوڑا سا سیدھا رکھیں، ہم سب سیدھے ہو جائیں گے، یقیناً سیدھے ہو جائیں گے۔ سر سیدھا رکھیں، ڈنڈی کو سیدھا کر دیں کہ اب ڈنڈی سیدھی ہو گئی ہے، دیکھیے سر نا، سارا ملک سیدھا ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک وزارت داخلہ سے نوٹیفیکیشن آ جائے، تمام فیڈرل، پروونشل، آٹونومس باڈیز اور جو بھی منسٹریز ہیں، جو بھی پبلک ہولڈنگ آفیسز ہیں، آفیسرز ہیں، یونین کاؤنسل سے لے کر سیکریٹریٹ تک، کہ بھائی اپنے اسیٹس اور لائبلٹیز ڈکلیئر کرو۔ نوکری میں آنے سے پہلے آپ کے پاس کیا تھا اور اب کیا ہے، اور نیچے ڈکلیریشن میں یہ آپ ہمیں حلف دیں گے کہ آپ نے کچھ جھوٹ نہیں بولا۔ پھر سر، اس حلف نامے کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے ایک ایسی ٹیم کی طرف سے۔ نیب، ایف آئی اے اپنی جگہ، لیکن ایک خصوصی فورس ہونا چاہیے جو باقاعدہ طور پر ان کو قانونی طور پر جواز ہو کہ فائلوں تک پہنچے، اور ان فائلوں کی ساری رپورٹ جو بھی ہے وہ ٹیم کے ہیڈ کو جائے، اور جو آپ جس کسی کو بھی مانیٹر کرنے کے لیے مقرر کریں، ڈائریکٹ اس کو رپورٹ ہو، بیچ میں کوئی بھی اتھارٹی آفیشل نہ ہو جس کو وہ آڈٹ رپورٹ ہو۔ سر، یہ نوٹیفیکیشن اتنا کام کرے گا کہ آپ کے سامنے کرپشن لانے کے لیے ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ویسے تو ثبوت ہے،
بنگلوں کی صورت میں، بڑی گاڑیوں کی صورت میں، وے آف لیونگ کی صورت میں، یہ باہر کے ملکوں کے آنے جانے اور وہاں کی رہائشیں، یہ بڑے 5 ہوٹلز میں میٹنگز، یہ کھانے اور دعوتیں، اور یہ اوتاکوں میں بڑے بڑے اہتمام، اور یہ عیاشیاں، یہ رات کے ٹائم میں کھانا پینا، تام قیام، سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے، غریبوں کے ٹیکسوں سے، جہاں غریب ہیلتھ پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، ایڈوکیشن پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، دوائیوں پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، بسکٹ پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، ٹرانسپورٹ پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، کس چیز پر جو ہے وہ غریب کی ٹیکس نہیں لگتی؟ سب کچھ غریب دے رہا ہے۔ یہ امانت ہے دولت جتنی بھی غریبوں سے، اور وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے، لیکن لوگ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سر، اس کو روکنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں رکتا سلسلہ تو کتنی بھی کوشش کرے کوئی، دیکھیے سر، یہ آپ کی وردی، آپ کی کرسی اور یہ آپ کی زندگی تو اللہ کی امانت ہے، اللہ کے حوالے ہے ہر ایک کی زندگی۔ جب تک انسان کے پاس یہ سب چیزیں اللہ کی امانت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، ہماری دل سے دعا ہے کہ افواج پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر محاذ پر فتح و نصرت سے مالا مال کرے، ان کے قدموں میں کامرانیاں دے۔ لیکن یہ جو دشمن ہے کرپشن کا، سر، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور دیکھیے سر، اب یہ آج کے دن الحمدللہ جو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ دفاع پاکستان کا دن بھی ہے، اور ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھی ہے۔ پاکستان خوش قسمت ہے جس کو آج کے دن یہ دونوں موقع ملے ہیں۔ سر، یہ ویڈیو میں خوف اس وجہ سے نہیں بنا رہا ہوں کہ مجھے کوئی سیاست کرنی ہے، مجھے کوئی مرتبہ لینا ہے، مجھے کوئی پھولوں کا گلدستہ، یا مجھے کوئی تمغہ ملے گا، یا مجھے کوئی صدارتی ایوارڈ ملے گا۔ نہیں، قطعی نہیں۔ یہ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جب یہ ٹی وی پر مناظر دیکھتا ہوں نا سر، سیلاب کے، سر، یہ بچیاں، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بچے، یہ نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ سر، یہ بھیک مانگ رہے ہیں، یہ امداد طلب کر رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بہ گیا، مویشی بہ گئے، مال بہ گیا، ہمیں چارپائی دو، ہمیں خیمہ دو، ہمیں ایک وقت کی روٹی دو۔ یہ چیخ رہے ہیں۔ سر، پاکستان جاپان امریکہ سے زیادہ مالا مال ہے سر، لیکن سونامیاں وہاں پر بھی آتی ہیں، زلزلے وہاں پر بھی آتے ہیں، لیکن وہ قومیں کبھی، ان کی قوم کے لوگ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وہ ان کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان نقصانات کا خود ہی ازالہ کر لیتے ہیں، ریہیبلیٹیشن کر لیتے ہیں، سچویشن کو ریسٹور کر لیتے ہیں، قابو پا لیتے ہیں، کسی ملک سے امداد نہیں طلب کر لیتے۔ یہ ہر مرتبہ ہمارا ہی ہاتھ پھیلتا ہے دنیا کے آگے کہ ہماری مدد کرو۔ سر، یہ سیلاب کا عذاب نہیں ہے، یہ کرپشن کا عذاب ہے۔ فائلیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ ان دریاؤں کے بند بنے ہوئے ہیں، ان نہروں کے بند بنے ہوئے ہیں، یہ بھل صفائیاں ہو چکی ہیں۔ فائلیں کھلیں گی تو ان سے پتہ چلے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز یہ بتا رہی ہیں کہ لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ سیلاب میں مر رہے ہیں، ہماری بہنیں چیخ رہی ہیں، بچے چیخ رہے ہیں۔ سر، یہ پاکستان اس لیے تھوڑی بنا تھا کہ ہر مرتبہ ہم روئیں، ہر مرتبہ ہم چیخیں، ہر مرتبہ ہم ہاتھ پھیلائیں، ہر مرتبہ ہم بھیک مانگیں۔ اور یہ اشرافیہ اور سیاستدان جن کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ہم پاکستانیوں کی ٹیکس سے عیاشیاں کریں۔ سر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بخدا یہ دل حلق میں اتر آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری مائیں، ہماری عزت دار بچیاں رو رو کر امداد طلب کر رہی ہیں۔
کہ ہمیں کچھ دو. یہ منظر ہم سے نہیں دیکھا جاتا. سیلاب کے دن گزر جائیں گے سر، لیکن سیلاب کے بعد ہم ایک واقعی نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. سارے سسٹم کو ری وزٹ کرنا ہوگا، ری سروے کرنا ہوگا، ری اسٹرکچرنگ کرنی ہوگی. فائلوں میں بھی گھسنا ہوگا. جس نے جتنی بےمانی، بدماشی، کرپشن کی ہے سر، نچوڑ کے ان کو نکالے. جو بھی پیسہ کھایا ہے کسی نے، پاکستان کے خزانے میں واپس کر دے سر. ہم نہیں بخشیں گے ان کو. ہاں، جو ان کو سرکاری مراعات ملتی ہیں وہ بے شک اس میں اگر ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر کسی نے 1 روپیہ بھی زیادہ کھایا ہے سر. وہ ایک خاتون تھی نا کسی ملک کی، کہ جس نے ریسٹورینٹ سے ملک کے خزانے سے پیسے، اس کو 7 سال سزا ہوئی ہے. اسی طرح سے یہاں بھی سسٹم چلنا چاہیے سر. اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ سیلاب بھی آئیں گے، یہ سونامیاں بھی آئیں گی، یہ زلزلے بھی آئیں گے، اور یہ بھیک ہمارا مقدر بنتی رہے گی. جبکہ خدا کی قسم ہم مسلمان ہیں، صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں. ہمیں افواج پاکستان پہ یقین ہے، ہمیں کسی نظام اور پر یقین نہیں ہے. یہ سیاست اپنی جگہ پر. اور اس سلسلے میں سر اگر آپ کو اچھے لوگوں کی ٹیم کی ضرورت ہے، ہم حاضر ہیں سر. ہم اسٹیٹ بینک کے ریٹائرڈ لوگ ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے. ہمارا کام ہی ڈاکیومنٹ سے تھا. ہمارا کام ہر ایک چیز پہ نظر رکھنا تھا. ایک ایک چیز دیکھ کے ہی ہم جو ہے پیمنٹ کرتے تھے، اور ایک ایک چیز دیکھ کر ہی ہم کوئی چیز سینکشن کرتے تھے، اپروو کرتے تھے. ہم ریٹائر لوگ خدا کی قسم کسی 1 روپے کی لالچ کے بغیر بھی آپ کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. آپ صرف ہمیں سیکیورٹی دے دیجیے گا. آپ صرف ہمیں فول پروف سیکیورٹی دے دیجیے گا اور آرڈر کر دیجیے. کسی بھی وزارت کے ذریعے آرڈر آ جائے کہ ہماری ٹیم کے سامنے ساری فائلیں رکھ دو، ہم رپورٹ کریں گے. اور اگر ہم نہیں، کوئی بھی، سب کو سیکیورٹی چاہیے سر. آپ کو یہ پورے پاکستان کی ریوزٹ کرنا ہوگی اور نیا پاکستان بنانا ہوگا. واقعی جو نیا پاکستان ہو. غریب کا حق اب کسی کو نہیں کھانے دیا جانا چاہیے. ہمیں آپ کی ذات میں امید ہے. آپ حافظ قرآن بھی ہیں سر. حق کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، عدل کی بات کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا، طاقت سے یا زبان سے کوئی بری بات نہیں. ہم کس کو کہیں؟ کہاں تک جائیں؟ کہاں تک رسائی ہے ہماری؟ ہم تو طاقتور کو کہیں گے. ایک زمین پر طاقتور کرسی آپ کی ہے، جو آپ کو کائنات کی طاقتور ہستی نے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ایک آواز ہماری سب سے پہلے اللہ کو ہے، پھر دوسری آواز آپ کو دی ہے. امید ہے سر ہماری فریاد سنی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو، افواج پاکستان کو کامرانیاں دے، ترقیاں دے، فتوحات دے. لیکن یہ سر جو گھر کے اندر بیٹھا ہوا کرپشن کا دشمن ہے، اس کا بھی خاتمہ ضروری ہے. تھینک یو سر.